السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کا جو موضوع ہے وہ سمجھ لیں بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں عمل کرتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی آیت کے بارے میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ آیت ہے جی آیت الکرسی۔ یہ ایک جو آیت الکرسی کی فضیلت ہے نا، یہ قرآن پاک کا جو ہے نا ایک عظیم قلعے کے طور پہ ہے بیسیکلی آیت الکرسی۔ اس کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ تصور کریں کہ ایک ایسی چیز جس کے بارے میں خود خالق کائنات نے فرمایا ہو کہ وہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے۔ تصور کیجئے کہ ایسا کلام جو آپ کے گھر، آپ کے اہل خانہ، آپ کے مال و متاع اور آپ کی ذات کو ہر طرح کے شریر اور پوشیدہ خطرات سے محفوظ قلعے کی طرح گھیر لے۔ تصور کیجئے کہ آپ ایک ایسی نورانی ہتھیار سے لیس ہیں جو آپ کی روحانی قوت کو اس قدر بلند کر دے کہ شیاطین آپ کے قریب بھی جو ہے نا پھٹکنے کی جرت نہ کریں۔ کوئی خیالی بات نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی وہ زندہ و جاوید اور روشن و تابناک برکتوں اور فضیلتوں سے لبریز آیت ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ یہ صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک عظیم الشان کائناتی بیان ہے، توحید الہی کا نچوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت، علم اور حاکمیت متعلقہ کا ایسا آئینہ دار ہے جس کے سامنے تمام مخلوق سر تسلیم خم کر دیتی ہے۔ اس کی تلاوت محض ثواب کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک مضبوط روحانی ڈال، دلوں کے سکون کا سرچشمہ، مصائب و علام سے نجات کا وسیلہ اور اللہ کی خاص رحمت و نصرت کے حصول کا طاقتور ذریعہ ہے۔ بیسیکلی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی اور جو کچھ ارشاد فرمایا وہ سن کر روح پر جو ہے نا پرور جلنے لگتی ہے۔ اسے پڑھنے والا اللہ کی خصوصی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، اس کی جان و مال پر نظر بد اور جادو ٹونے کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ وہ عظیم تحفہ ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ اے ایمان والو، کیا ہم اس عظیم دولت سے غافل رہ سکتے ہیں؟ کیا ہم اس روحانی خزانے کو اپنی زندگیوں میں جگہ نہیں دیں گے؟ آج ہم آیت الکرسی کے بیکراں جو سمندر ہے نا اس میں غوطہ زن ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کے الفاظ کے معنی اور اس کے نزول کے پس منظر اور اس کی لامحدود فضیلتوں اور اس کے عملی فوائد اور اسے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانے کے طریقوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نہ صرف علم کا اصول نہیں بلکہ اپنے ایمان کو تازہ کرنے اور اپنی حفاظت کو مضبوط بنانے، اپنے رب کے قریب ہونے کا یہ ایک سنہری موقع ہے میرے اور آپ کے لیے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 255 کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اور یہ آیت جو ہے نا سمجھ لیں یہ قرآن پاک کا عظیم الشان قلعہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ بیسیکلی یہ جو آیت ہے یہ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ہر چیز کو سنبھالنے والا ہے۔ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ بھی جانتا ہے۔ وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے اور ان دونوں کی نگرانی اس پر کچھ بھی گراں نہیں گزرتی، اور وہ بہت بلند مرتبہ اور بہت عظمت والا ہے۔ آیت الکرسی جو ہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت مکہ سے ہجرت کے بعد نازل ہوئی جب مسلمانوں کو ایک نئی اسلامی ریاست تشکیل دینے کی واضح ترین جامع ترین تعبیر پیش کرتی ہے، اور مسلمانوں کو یعنی کفار اور یہود کے چیلنجز کا بھی سامنا تھا۔ تو یہ توحید کی واضح ترین اور جامع ترین جو ہے نا تعبیر پیش کرتی ہے جو نئے معاشرے کی بنیاد تھی۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ رات کے وقت نازل ہوئی اور اس کے نزول کے وقت فرشتوں اور جنات میں ایک عجیب سے کیفیت طاری ہو گئی۔ قرآن پاک کی سب سے یہ عظیم آیت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا قرآن مجید کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، پھر 3 بار پوچھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو منظر تمہارا علم تمہیں مبارک ہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی ایک زبان ہے اور 2 اونٹ ہیں جو عرش کے پائے کے پاس بادشاہ کی عظمت بیان کرتے ہیں۔
یہ صحیح مسلم ہے۔ یہ حدیث آیت الکرسی کی عظمت و فضیلت کے لیے بنیادی دلیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو سلام کرو، اور جب باہر نکلو تو بھی جب تم رات کو سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک محافظ ہوگا جو صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ صحیح بخاری میں ہے۔ یہ حدیث واضح ظاہر کرتی ہے کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا گھر اور سونے والوں کو شیطان اور دیگر شریر قوتوں سے محفوظ رکھنے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا انتظام فرما دیتا ہے اور شیاطین اس سے دور بھاگتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، اور وہ گھر کے 40 گھروں تک جو ہے نا برکت اور حفاظت کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث اس آیت کی برکت اور حفاظتی دائرہ کار کی وسعت کو ظاہر کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جب کبھی گھر سے سفر پر نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے۔ یہ مسافروں کے لیے خاص جو ہے اہمیت رکھتی ہے۔ علماء کرام و بزرگان دین کی کتب میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ آیت الکرسی نظر بند، جادو ٹونا، سیب اور ہر قسم کے روحانی امراض سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسے پڑھ کر دم کرنا، یعنی پڑھ کر مریض پر پھونکنا یا پانی پر پڑھ کر پلانا بہت مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ یہ آیت جو ہے اس میں موجود اللہ تعالیٰ کی عظمت، حکمت اور شیاطین پر اس کی قدرت کی وجہ سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد دعا مانگنے سے دعا قبولیت کے قریب تر ہوتی ہے، کیونکہ اس آیت کی تلاوت اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف اور اس کی قدرت کے آگے عاجزی کا اظہار ہے، جو دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے ہے۔ بعض روایات میں آیا جو شخص ہمیشہ آیت الکرسی کی پابندی کرتا ہے، یعنی اسے کثرت پڑھتا ہے، اس کی موت آسان ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت کا بار بار پڑھنا دل پر اللہ کی عظمت اور اس کی رحمت پر یقین کو مضبوط کرتا ہے، جو موت کے وقت سکون کا باعث بنتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی قرآن کی سردار سب سے افضل آیت ہے، جو شخص اسے رات کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، اس کے گھر اور ہمسایوں کے گھر کی بھی حفاظت ہوگی۔ اس حفاظت میں جسمانی روحانی دونوں حفاظتیں شامل ہیں، نیز اس کے پڑھنے والے کے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آیت الکرسی محض حفاظت کا وظیفہ نہیں بلکہ توحید الہی کا ایک جامع اور گہرا بیان ہے۔ اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کو واضح اور دو ٹوک لانا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ القیوم اللہ کی دو اہم صفات ہیں، یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا جس کی زندگی ذاتی کامل اور ابدی، اور قیوم ہر چیز کو قائم رکھنے والا، ہر وجود کا نگہبان، ہر کام کا انتظام کرنے والا، کائنات کے ہر ذرے کی اس کی تدبیر اور یعنی کہ پر قائم ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اللہ کی کمال زندگی اور اس کی قبولیت کی دلیل ہے۔ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی نگرانی ہر لمحہ کامل اور بیدار ہے۔ انسان اور مخلوق کی کمزوریوں سے پاک ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کی مکمل ملکیت کا اعلان، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے، ظاہر ہو یا پوشیدہ، سب کا مالک صرف اللہ ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کی حکمیت متعلقہ کا بیان ہے، یعنی کوئی بھی اس کی بارگاہ میں بغیر اس کی اجازت کے سفارش نہیں کر سکتا، تمام شفاعتیں اس کے حکم اور مرضی سے ہوں گی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ کے علم محیط کا بیان ہے، وہ بندوں کے سامنے کی باتوں، ماضی اور پیچھے کی باتوں، مستقبل کو جانتا ہے، اس کا علم ہر زمان و مکان پر ظاہر و باطن کو محیط ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مخلوق کی علم میں محدودیت، اللہ کے علم کی لامحدودیت کا بیان ہے۔ فرشتے، انبیاء، جنات، انسان سب مل کر بھی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جتنا وہ خود چاہے اور خود بتائے۔ واسع کرسی السماوات والارض، اللہ کی عظمت اور وسعت، سلطنت کا شاندار بیان، اس کی کرسی جو عرش ہے، اللہ ایک عظیم مخلوق ہے، اتنی وسیع ہے کہ تمام آسمان اور زمین اس میں سمائے ہوئے ہیں، یہ اس کی ذات کی عظمت کا ایک چھوٹا سا مظہر ہے۔ ولا یہودو حفظہما، اللہ کی قدرت کاملہ کا اعلان، اتنی عظیم کائنات کی نگرانی حفاظت اس پر بالکل بھی گران نہیں گزرتی، نہ اسے کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اختتام پر اللہ کی دو عظیم صفات، علی بلند ترین درجے والا اور ہر چیز پر غالب اور بالا، العظیم بہت بڑی عظمت والا جس کی کوئی حد نہیں۔ آیت الکرسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھنا سنت ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سونے سے پہلے، جیسا کہ حدیث میں واضح ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کو پڑھنا اور گھر اور فرد کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 3، صبح و شام
صبح اور شام کے اذکار میں آیت الکرسی کو شامل کرنا بہت مفید ہے۔ گھر سے نکلتے وقت، گھر سے باہر نکلتے وقت پڑھنے سے سفر اور راستے میں حفاظت ہوتی ہے۔ خوف اور پریشانی وقت، جب دل پر خوف، بے چینی یا پریشانی طاری ہو تو بار بار آیت الکرسی پڑھنے سے دل کو سکون ملے گا، اللہ پر توکل بڑھے گا۔ دم اور علاج کے لیے کسی بیمار پر نظر بد یا جادو کے اثرات ظاہر کرنے کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے، پانی پڑھ کر پلایا جا سکتا ہے۔ گھر میں پڑھنا، گھر میں باقاعدگی سے اس آیت الکرسی کی تلاوت کرتے رہیں تاکہ گھر کی برکت اور حفاظت میں رہیں۔ توجہ اور تدبر کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے، صرف الفاظ ادا کرنے سے زیادہ اہم ہے اس کے معنی پر غور کرنا، اس میں بیان کردہ اللہ کی عظمت کو محسوس کرنا اور اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا، یہی اس کا اصل فائدہ ہے۔ شرک سے بچیں، آیت الکرسی ایک وظیفہ ہے، معجزہ نہیں ہے۔ حفاظت کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اس آیت کی کوئی طاقت نہیں دیتی بلکہ اللہ ہی اس کے پڑھنے والے کی، اس کے کلام کی برکت سے حفاظت فرماتا ہے، اس کی کوئی جادو یا تعویذ نہ سمجھے۔ کچھ لوگ آیت الکرسی کو مخصوص اوقات میں، مخصوص تعداد میں پڑھنے یا مخصوص طریقے سے لکھ کر پہننے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف تلاوت اور دم کا طریقہ ثابت ہے، نئے نئے طریقے ایجاد کرنا بدعت ہے۔ علم پر عمل کرنے سے پڑھ لینا کافی نہیں، اس آیت میں جو توحید اور اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں ان پر ایمان لانا، ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہر عمل کی قبولیت نیت پر منحصر ہے۔ آیت الکرسی پڑھتے وقت خلوص دل سے اللہ کی رضا اور اس کی حفاظت طلب کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ آیت الکرسی قرآن حکیم کا قرآن پاک کا ایک نہایت ہی قیمتی موتی ہے بیسیکلی، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا۔ یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایمان کی مضبوطی، توحید کی شان، حفاظت کا ذریعہ اور سکون قلب کا سرچشمہ اور اللہ سے قربت کا وسیلہ ہے۔ اس کی فضیلتیں حدیث مبارکہ میں جس طرح بیان ہوئی ہیں وہ اس کی اہمیت کو روزے روشن کی طرح بیان کرتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس عظیم تحفے کو اپنی روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ بنائیں، اسے سمجھیں، اس پر غور کریں، اسے کثرت سے پڑھیں اور اس میں بیان کردہ اللہ کی عظمت اور کبریائی کو اپنے دلوں میں بٹھائیں۔ سونے سے پہلے، نماز کے بعد، گھر سے نکلتے وقت، خوف و پریشانی کے لمحات میں، ہر موقع پر آیت الکرسی ہمارا ساتھی ہو۔ یاد رکھیں، اصل طاقت الفاظ میں نہیں بلکہ ان الفاظ میں ان الفاظ کے اندر کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری اور اس پر ایمان یقین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیت الکرسی کی برکات، فضیلتوں اور حفاظت سے مالا مال فرمائے اور اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے ہمیں دنیا اور آخرت اور ہر آفت و بلا سے محفوظ رکھیں، آمین ثم آمین۔ آیت الکرسی کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں کیونکہ آیت الکرسی کے جو ہے بہت بڑی فضیلت ہے۔ آیت الکرسی آپ کے ہر جگہ حفاظت کرتی ہے، دنیاوی ہر قسم کے فتنوں، یہ ویسے بھی جعلی سسٹم ہے، بہت زیادہ یہ فتنوں کا دور ہے، اس فتنوں کے دور میں سے بچنے کے لیے میرے خیال میں سب سے بہترین آیت اسی کی یہی ہے اور اس کا آپ لازمی سے ڈیلی بیس پہ آپ لازمی سے اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا واضح فرق محسوس ہوگا اور اس کی اہمیت جس طرح قرآن پاک نے بیان کیا حدیث میں واضح ہے تو آپ پہ لازمی اس کو نوٹ کریں گے کچھ عرصے بعد کہ آپ کو کتنی زیادہ اس سے حفاظت ہوتی ہے اور ہر قسم کی بلائیں آپ سے دور رہتی ہیں، آپ کے رزق میں برکت پڑتی ہے، اولاد میں برکت آتی ہے، آپ کے گھر میں برکت پڑتی ہے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اینڈ شیئر کر دیں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جی اللہ حافظ۔